بن جائے گی. سیرت طیبہ تو ابو جہل کے سامنے بھی تھی، ابو لہب کے سامنے بھی تھی، امیہ بن خلف کے سامنے بھی تھی، لیکن اس سیرت طیبہ سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے. باراں کے در لطافت تباش تیرا آپ نے در بار لایا ہوئی تو در شورا بون تھا. وہ زمین ہوئی بنجر تھی، اس بنجر زمین کے اندر ہدایت کا بیج ڈالا نہیں جا سکتا تھا، برابر نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی کسی شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر نہیں، آخرت کو سنوارنے کی فکر نہیں، اور اللہ کی یاد اس کے دل میں نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے وہ شخص اپنی زندگی میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ قرآن کہتا ہے. تو یہ سارے جو کچھ ہم مناظر دیکھ رہے ہیں اس میں نیتیں بسا اوقات ہماری درست نہیں ہوتی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں تقریریں سن لی، ہزاروں محفلوں میں شرکت کر لی، لیکن زندگی جیسی پہلی تھی ویسی آج بھی ہے. جس طرح ہم جو گناہوں کی رغبت اور جو گناہوں کا شوق اور اس کا ذوق ہمارے دلوں میں پہلے تھا وہ آج بھی ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. اور بھائی تیسری بات جو ان جلسوں کے سلسلے میں مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ تیسری زبردست غلطی یہ ہو رہی ہے کہ انہی سیرت طیبہ کے نام پر منعقد ہونے والی محفلوں میں این محفل کے دوران ہم ایسے کام کرتے ہیں جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے قطعی خلاف. اور نام تو لیا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ذکر کیا جا رہا ہے آپ کا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کی سنتوں کا، لیکن عملاً ہم مذاق کر رہے ہیں ان سنتوں کا، ان تعلیمات کا، ان ہدایات کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. کیا ایسی محفلیں اب کثرت کے ساتھ ہونے لگی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جن میں مخلوط اجتماع ہے، مرد اور عورتیں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیرت طیبہ کا بیان ہو رہا ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے یہ فرمایا کہ تمہیں نماز بھی اگر پڑھنی ہو تو مسجد کے بجائے گھر میں پڑھو، اور گھر میں بھی بجائے صحن کے کمرے میں پڑھو، اور کمرے میں بھی صحیح بہتر یہ ہے کہ کوٹھی میں پڑھو. عورت کے لیے حکم یہ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے اور عورتیں اور مرد مخلوط اجتماع کے اندر شریک ہیں، اور کسی کے اللہ کے بندے کو یہ خیال نہیں آتا کہ سیرت طیبہ کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے. پوری آرائش اور زیبائش کے ساتھ، پوری سجدت کے ساتھ خواتین شریک ہو رہی ہیں اور مرد بھی ساتھ موجود ہیں. یہ مخلوط اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں اور نام ہے سیرت طیبہ. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس میں ایک اہم بات جو ہے وہ یہ کہ میں ان باجوں اور بانسریوں کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے آیا ہوں. یہ ساز و سرود کو، گانے باجے کی محفلوں کو اور آلات موسیقی کو میں اس دنیا سے مٹانے کے لیے آیا ہوں. یہ ارشاد فرمایا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن انہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محفل منعقد ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے اور اس میں نعت پڑھی جا رہی ہے سال و سرود کے ساتھ. اس میں قوالی ہو رہی ہے، قوالی شریف، قوالی کے ساتھ لفظ شریف بھی لگ گیا، وہ قوالی شریف ہو رہی ہے. اس کے اندر وہ پورے آب و تاب کے ساتھ ہارمونیم بج رہا ہے، سال و سرود کی محفل برپا ہے، اور عام گانوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت میں کوئی فرق نہیں رکھا جا رہا. یہ اس سے بڑا مذاق نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اور کیا ہو. اور ریڈیو ٹیلی ویژن کے اوپر عورتیں اور مرد مل کر نعتیں پڑھ رہے ہیں، ریڈیو کے اوپر بھی. اور سنا ہے کہ میں تو ٹیلی ویژن دیکھتا نہیں، لیکن دیکھنے والوں نے بتایا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی عورتیں پورے آرائش اور زیبائش کے ساتھ آ رہی ہیں اور وہ نعتیں پڑھ رہی ہیں. یہ کیا مذاق ہے جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ ہو رہا ہے کہ عورت جس کے بارے میں فرمایا قرآن نے کہ لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت اولی کی طرح بنا سنگار کر کے تم لوگوں مردوں کے سامنے مت آؤ. وہی عورت اب پورے بنا سنگار کے ساتھ آ رہی ہے، مردوں کے سامنے آ رہی ہے اور پڑھ رہی ہے نعت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت اور آپ کے سیرت طیبہ کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور کیا. عورت اور مرد بھی یہ ہوئے
ایک ساتھ کھڑے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور نعتیں پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا خدمت ہو رہی ہے اسلام کی، یہ کیا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی تو آپ سے زیادہ دھوکے میں کوئی اور نہیں. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹا کر، آپ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے، آپ کی سیرت طیبہ کی مخالفت کر کے اور اس کا مذاق اڑا کر بھی اگر آپ اس بات کے متمنی ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر نچھاور ہوں تو اس سے بڑا مغالطہ، اس سے بڑا دھوکہ جو زمین پر کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ تو معاذ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں، اللہ کے اطاعت کو دعوت دینے والی باتیں ہیں کہ وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کے کام ہیں وہ ہم سیرت طیبہ کے بیان کرنے کے عین دوران ہم کریں. یہ ہو رہا ہے اور سیرت طیبہ ذکر صاحب بڑا مبارک محفل ہے اس واسطے کہ سیرت طیبہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور سنیے، پہلے بات صرف جلسوں کی حد تک محدود تھی کہ جلسوں کے اندر سیرت طیبہ کا بیان ہو رہا ہے، اس میں چاہے جتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے شریعت کی اس کی کسی کو پرواہ نہیں. سیرت طیبہ کے جلسے ہو رہے ہیں، انتظامات کے اندر نمازیں قضا ہو رہی ہیں، انتظامات کرنے کے اندر کسی شخص کو نماز کا ہوش نہیں ہے، رات کو 2-2 بجے تک تقریریں ہو رہی ہیں اور صبح کی فجر کی نماز جا رہی ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص کی ایک عصر کی نماز فوت ہو جائے، عصر کے لیے فرمایا اور سب نمازوں کا یہی حکم ہے، جس شخص کی ایک نماز فوت ہو جائے تو ایسا ہے جیسا کہ اس کے اہل اور مال سارے گھر والوں کو، سارے کنبے کو کوئی شخص لوٹ کر لے گیا. اتنا عظیم نقصان. لیکن سیرت طیبہ کی محفل ہو رہی ہے اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں، اس واسطے کہ ہم تو ایک مقدس کام میں لگے ہوئے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی تاکید بیان فرمائی تھی وہ نگاہوں سے اڑ گئی. اور سنیے، لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے، 20, 25, 30 سامعین بیٹھے ہیں، سننے والے کوئی 25-30 سے زیادہ نہیں ہے، اور لاؤڈ اسپیکر اتنا بڑا لگانا ضروری ہے کہ پورے محلے میں اس کی آواز گونجے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جلسہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک محلے کا کوئی بیمار، کوئی ضعیف، کوئی بوڑھا، کوئی معذور آدمی سو نہ سکے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ تھا، آپ کا عمل تو یہ تھا کہ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے ہیں، تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برابر میں سو رہی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فقام ہو گئی تھا کہ آپ اٹھے تو دھیرے سے، ہلکے سے اٹھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ کی آنکھ کھل جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اٹھے، فتح الباب ہوئے گئے، دروازہ کھولا تو ہلکے سے کھولا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ کی آنکھ کھل جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نماز جیسے فریضے کے اندر حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں نماز کے اندر تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں اس کی فتنے میں مبتلا ہو جائے. اتنی رعایتیں عبادتوں کے ساتھ کیے ہیں، لیکن یہاں بلا ضرورت بغیر کسی وجہ کے 25-30 سامعین کو سنانے کے لیے اتنا بڑا لاؤڈ اسپیکر نصب ہے کہ کوئی بیمار، کمزور، ضعیف آدمی اپنے گھر میں سو نہ سکے. اور نہیں جانتے کہ کتنے بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے. کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ ایذائے مسلم کبیرہ گناہ ہے اور اس کا کسی کو احساس ہو. تو یہ اس ساری ہمارا طرز عمل اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ در حقیقت نیت درست نہیں ہے. نیت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے، اس پر عمل کرنے کی نہیں ہے، مقاصد کچھ اور ہے. خدا کے لیے ہم اپنے اس طرز عمل کو ختم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا حق پہچانیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.